ہم دیکھیں گے آج تسالونیکیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ بے شک میں جب اس کی سٹڈی میں نے شروع کی تو ایک ماڈل چرچ کے خلاف سے پہلے بھی میں نے بات کیا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ایک ماڈل چرچ. آج اگر آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ منسٹری سے پوچھیں یا جو بھی کرسچنز ڈفرینٹ چرچز میں جاتے ہیں تو ان کو اگر آپ پوچھیں کہ واٹ از ایکچولی گڈ ان یور چرچ، آپ کا ہر کوئی اپنے چرچ کی کوئی نہ کوئی تعریف کرے گا. اور جب میں نے اس کو سرچ کیا تھوڑا سا تو اس میں تھا کہ آور چرچ از بگ چرچ. کسی نے کہا کہ ایون تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہے ہمارے چرچ کے ممبرس ہیں، اور بہت بڑا چرچ ہے جس کو یعنی کہ کتنے ایکڑ پہ ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے ہماری. کچھ اس چیز کے لیے کہ ان کے اندر ہے کہ ہم بگ چرچ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بگ کانگریگیشن ہے. اور کچھ لوگوں کا تھا کہ وی ہیو اے بگیسٹ اینڈ ونڈرفل بینڈ اور ایک انسٹرومنٹس ہے ہمارے پاس. اور کچھ لوگوں کے پاس کہ ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. کچھ لوگوں کے پاس دا پاسٹر اور پریچر از اے ونڈرفل پریچر، اور میوزک اچھا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ. تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو پھر میں جب آتا ہوں کہ خدا کا مائنڈ کیا ہے، کہ واٹ کائنڈ آف ماڈل چرچ ہی از لوکنگ فار. تو اس کے لیے میں جب سٹڈی ہم کیا تو مجھے بہت ایک گہرا مکاشفہ خدا کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح کا خدا چاہتا ہے. اگر آپ ورس 4 پڑھیں اس کی، کوئی چیپٹر 1 ورس 4 میں، یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں. ایک ایسا چرچ جس کو تعریف کرنے کے لیے یا جس کی پریز کرنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا. پال جیسا آدمی بھی کہتا آئی پراؤڈ آف یو. وہ کہتا ہے کہ میں تم پر فخر، کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ہے کہ جہاں پالوس، سلوانس اور تیموتھیوس، یہ تینوں کا سٹارٹ میں، یعنی کہ واٹ کائنڈ آف چرچ کہ ہی واز ایول، کہ مجبور ہو گیا کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم پراؤڈ ہیں تم پر. کہ وہ کیسا چرچ ہے جو پال بھی کہتا ہے، بلکہ پورے اس کے ساتھی بھی مجبور ہو گئے ہیں ان کا تعریف اور پریز کرنے کے لیے. تو اس کو آج ہم دیکھیں گے اس میں کہ واٹ کائنڈ آف چرچ. تو اس کے لیے یہ پہلی 5 ورسز میں اس کا جواب ہے کہ واٹ کائنڈ آف چرچ. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں، اس میں جو اس کا خاص اس کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، انٹروڈکشن جو ہے، کہ اس میں کئی یعنی کہ امپورٹنٹ ٹروتھ ہمیں اس میں ملیں گی، جس میں ہمارے فیتھ کا تعلق بھی ہے ہمارے، اور اس میں دوسری 3-4 خاص ہیں کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. فرسٹ ہوگا کہ جس میں پرسیکیوشن ابھی تک جاری تھی وہاں پر، تو سیکنڈ ہوگا دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اور اس کے بعد کہ کرسچن جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ، کرسچن کریکٹر کے بارے میں تیسرے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے. 3 چیپٹر ہیں. پہلا جو ہے اس میں پرسیکیوشن اور چرچ کی تعریف، اور دوسرے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے بارے میں، اور تیسرے چیپٹر میں ہوگا دا کریکٹر آف کرسچن اور اس کے بارے میں نصیحت. کیونکہ مسیح کی جو سیکنڈ کمنگ تھی اس کے بارے میں اسٹل دے ور ان کنفیوژن. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی اس نے اس کے بارے میں ہم ریپچر کے بارے میں تعلیم دی تھی، لیکن وہ اسٹل تسالونیکے کی جو کلیسیا تھی اس میں کچھ کنفیوژن بڑھتی جا رہی تھی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خداوند کا دا ڈے آف دا لارڈ از آلریڈی ہیئر، اور ہم نے مس کر دیا ہے ریپچر کو. اور وہ ان کی اس طرف توجہ دلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ خداوند کے
آنے کا دن کس طرح ہوگا، جس میں ایک سیکرٹ، ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مسٹری کھولی گئی ہے جس شخص کے بارے میں کہ بیفور ایون دیٹ ہیپن دا مین آف سن ول اپیئر. اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ لیٹر بھی، پہلا لیٹر بھی کرنتھن سے لکھا گیا. جب لکھ رہے ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ کرنتھنس میں. دوسرا خط بھی جو لکھا گیا وہ کرنتھن سے لکھا گیا، اور بہت بیچ میں زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے. فیو منتھس کہہ لیں اس میں کہ بہت سارے سال، جسٹ فیو منتھس آفٹر یہ خود خط لکھا گیا، جس میں پہلے اور جس میں ہم اگر پہلی ورس کو پڑھیں تو لکھا ہے پلوس اور سلوانس اور تھمیتیس کی طرف سے تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام جو ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح میں ہے، فضل اور اطمینان خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے. تینوں نام اگر آپ دیکھیں، پہلے لیٹر میں بھی یہ تینوں نام ہیں. سلوانس جو سلاس جو ہے، میں نے پہلے بتایا، جو عبرانی نام سلاس ہے، اور یہ ہے رومنس نام جو ہے سلوانس، ایک ہی شخص کے. یہ جب اس کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی تسالونیکے کی، وین دا فاؤنڈیشن دیور، تینوں اکٹھے تھے اس وقت بھی. جب پہلا خط لکھا گیا یہ تینوں اکٹھے تھے. اب جب دوسرا خط لکھا گیا یہ پھر تینوں اکٹھے ہیں. اور میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم پال اینڈ ٹیموتھیوس اینڈ سیلاس ور ٹوگیدر. اس کے بعد جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ کہیں پھر دوبارہ تینوں اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور سلاس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیتھ فل پارٹنر آف پال، اور اس کی اور اس کے ساتھ کافی چیزیں آپس میں میچ کرتی تھیں. اگر ایکٹ 16 ہم دیکھیں تو اس میں ہے کہ یہ بھی ایک جیوش تھا، لیکن جس طرح پال کے پاس بھی رومن سٹیزن شپ تھی، اس کے پاس بھی رومن سٹیزن شپ تھی. یہ بھی اس طرح کا ہی تھا. اور ایک کہہ سکتے ہیں پروفٹ ہے. اگر ہم ایکٹس 15:32 میں دیکھیں، ایک لیڈر تھا چرچ میں، ایک پروفٹ بھی تھا، اس کو کہا گیا ایکٹس 15:22-32 میں دیکھیں. اور ہی از اے ویری فیملیئر فرینڈ آف پال، اور اتنا کہ اس کے دکھوں میں، اس کی بڑی بڑی مصیبتوں میں اس کے ساتھ رہا. ایون فلپی میں یہ اس کے ساتھ جیل میں بھی رہا، اور بہت سخت حالات میں بھی اس کا ایک فیتھ فل فرینڈ رہا. اور ٹیموتھیوس کو آپ جانتے ہیں، ٹیموتھیوس اس نے یہاں تک کہا ہے دا سن ان فیتھ، اس کو بیٹے کی طرح وہ اس کے لیے تھا. تو یہ تینوں کٹھے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ ان کو کچھ نصیحتیں کرے کچھ، تو اس کا سٹارٹ جو ہے اٹس ویری ویری کہہ سکتے ہیں لونگ اینڈ کائنڈ ان کے ساتھ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، ورس 3 میں، اور اس کے اندر ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑا پیار ہے، محبت ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم تیسری ورس دیکھیں، اگر آپ دیکھیں پہلی ورس میں ایک بڑی یونیک چیز لکھی گئی ہے، تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام جو ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح میں ہے. اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. پہلا اگر فرسٹ لیٹر دیکھیں اس کو اس نے کس طرح سٹارٹ کیا، چیپٹر 1 میں. اگر اس کی پہلی آیت پڑھیں اور اس کی پہلی آیت پڑھیں، چیپٹر 1 1 تھیسالونین 1 اینڈ 2 تھیسالونین 1:1. یہاں پہ اگر آپ ڈفرنس دیکھیں تو یہاں پہ ایک ڈفرنس آیا ہے. وہاں پہ اس نے کہا کہ تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہے. یہاں پر اس نے کہا کہ اس کلیسیا کے نام جو ہمارے باپ، دیٹ از اونلی ڈفرنس. بہت کم ہے کہ پال ایسا بات کرتا ہے. عام طور پہ وہ کہتا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ، خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ. لیکن یہاں پر اس نے ایک بات کیا، ہمارا بھی باپ اس کو کہا گیا، کلیسیا کے لوگوں کا بھی باپ. دیٹ از ونڈرفل تھنگ. خداوند یسوع مسیح کے تو وہ باپ ہیں،
لیکن اس جگہ پہ وہ اس چیز کا کہ جو ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح میں ہے، اور اس کے بارے میں نے بات کی تھی کہ یہ بہت کم ایسا کسی ریلیجن میں بات آتی ہے کہ جس میں کسی بھی خدا کو انہوں نے، فار ایگزامپل آپ ہندوازم لے لیں یا اسلام لے لیں یا کوئی اور بھی، تو اس میں کہیں نہیں آئے گا نوٹ لائک ادر ریلیجن جہاں پہ کہتا ہے ان کرائسٹ، ان گاڈ. دیٹ از اونلی یونیک ٹرم یوز کی ہے کرسچنس کے لیے کہ وی آر ان کرائسٹ. آپ کبھی نہیں سنیں گے کس نے اسلام میں کہ وی آر ان اللہ اور ان محمد اور ان بدھا اور ان اینی اور کسی کے بھی بارے میں آپ پڑھیں گے کہ کرشنا کے بارے میں. دیٹ از یونیک ٹرم، بلکہ ان کے لیے یہ ایون کفر ہے، ان کے لیے بلاسفیمی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ وی آر ان اللہ اور وی آر ان محمد. لیکن یہ ایک ایسی کہ خدا ہمارے ساتھ ایک ایسا ریلیشن رکھنا چاہتا ہے ان دا گاڈ فادر اینڈ ان لارڈ جیسس کرائسٹ. یہ ایک ایسا ملاپ ہے جس کی کہہ سکتے ہیں کہ ریولیشن خدا نے پول کو دیا، اور وہ اگر آپ دیکھیں گلیشینز کا لیٹر چیپٹر 2 ورس 20 دیکھیں، یہ وہاں سے ایک بھید کھلتا ہے. پول پر یہ کھولا گیا، مسٹری کھولی گئی. وہ کیا تھی؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کہاں؟ مجھ میں. ہی از ان اس. مسیح مجھ میں زندہ ہے. ٹھیک ہے. جیسس اینڈ گاڈ یہاں پر ایکویلٹی ٹوگیدر رکھیں گے along side each other. یہاں پہ کوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فادر اینڈ سن آر ایکول، ایکویلٹی. ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح میں فضل اور اطمینان خدا باپ اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے. بوتھ ان دا سورس آف گریس اینڈ پیس. دونوں ہیں. سورس کون ہے؟ دونوں ہیں. بوتھ آر دا سورس آف پیس اینڈ گریس یہاں پر. ٹھیک ہے. سو یہاں پر بات کی گئی کہ ان بلیورز کی بات کی جا رہی ہے جو جینون بلیور ہیں، جن کی جینون کنورژن ہو چکی ہے. دے آر دا کلیسیا پوری کو ان جیسس اینڈ دا فادر. یہ بات کی گئی ہے. اگر ورس سیکنڈ چیپٹر کی ورس 13 پڑھے کوئی، اسی میں سیکنڈ تھیسالونیین چیپٹر 2 ورس 13، ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ابتدا سے فرام دا بگننگ دا گاڈ ہیز چوزن یو، تاکہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اور مسیح کا جلال حاصل کرو. گین دا گلوری آف جیسس کرائسٹ. دیٹ از دا پلان آف گاڈ. کہ ہم اگر آج بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر چوزن، ہم نجات یافتہ، ہم بچائے گئے ہیں، وی آر سلیکٹڈ. تو خدا کہتا ہے جو بچائے گئے ہیں ابتدا ہی سے خدا نے ہم کو چن لیا. دیٹ از ناٹ کہ ابھی، خدا کے پلان میں ہم شروع سے تھے. جب ہمارے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو کہتا ہے کہ ابتدا ہی سے خدا نے چن لیا تاکہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر ہو سینکٹیفائی اس، کلینز اس، دا رول کو پاک روح، حق پر ایمان لا کر، ٹروتھ پر فیتھ ہمارا، اور تم نجات پاؤ. اور اس کے بعد یہ سب کے بعد کیا ہوگا؟ تاکہ مسیح کا جلال حاصل کرو. صرف آپ خدا کا، مسیح کا جلال کس طرح آپ شو کر سکتے ہو؟ کہ آپ پہلے خدا کا، مسیح کا جلال حاصل کرو. ٹھیک ہے. اب یہ کریشن کی بات ہے جو ہیومن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ. اس کے بعد جو کریشن کی گئی، جو دنیا کی ورلڈ، یہ ورلڈ کی کریشن کی اس وقت، کیونکہ یہ ایک مائنڈ باگلنگ تھنگ ہے کہ خدا جب کریٹ کر رہا ہے تو اس کے پلان میں ہر چیز ہے ٹل اینڈ.
from the beginning till the end. یہ وہ میں کمپیوٹر ایک ایگزامپل کے لیے ایک چھوٹی سی بہت ہلکی سی ایگزامپل میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس بگ کہ وہ ایسا کمپیوٹر خدا نے کریٹ کیا جس کی ہر چیز اس نے خود کریٹ کیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا اینڈ، یعنی کہ جو سافٹ ویئر جو اس میں سارا کچھ اس نے ڈالا ہے، اس نے ایک دنیا اس کے اب میں نے آج ایک فیس بک پہ کی تھی ٹیگ کی ہے، وہ گھر جا کے اگر نہیں دیکھی تو دیکھنا، وہ کہ میں نے لکھا بھی ہے کہ اسکیری تھنگ، وہ واچ کرو پلیز، کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، وہ اصل میں بات کی انہوں نے کہ جو نیا فون جو آ رہا ہے جس میں فنگر پرنٹ آپ کا ہوگا، تو اس کے حوالے سے اس نے بات کی کہ ایون وی آر انجوائنگ آل دیز تھنگس، لیکن یہ سب کچھ خدا کے پلان میں ہے. ہاؤ ہی از کریٹنگ تھنگس جس میں آپ کا سارا ڈیٹا ایک بندے کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. واٹ ایور یو آر ڈوئنگ ایون دیز تھنگ، یہ جو کیمرہ ہمیں لگا ہوا نظر آتا ہے نا، ایون دس از ناٹ آن بٹ دے کین واچ اس، اس طرح کی آ رہی دیکھ آپ کے پاس ہے، آپ کے ٹی وی کے اوپر ہے، آپ کے لیپ ٹاپ پہ ہے، آپ کے فون میں ہے. They can, if we are talking to each other, they are watching us and listening us, both. And everything being recorded. اتنی وہ کیونکہ جس بندے نے یہ کیا کہ وہ کلبری چیپل کے ساتھ یا اس کا، تو اس کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں 15 سال سے مجھے یعنی کہ ٹیکنالوجی کا اتنا تھا، اب تو وہ میرے 63 ایئر کا ہے. تو اس نے ایسی ایسی باتیں ریویل کی کہ میرے لیے بھی تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ اس کو واچ کرو. وہ ایوری ویک آتا ہے اس کے پروفیسی اپڈیٹ کے حوالے سے، کہ یہ سارا کچھ وہ زیادہ تر مڈل ایسٹ کے بارے میں جو ہس چینل پہ آتا ہے. تو میں وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ سارا کچھ خدا نے کریٹ کیا ہوگا، کہ جو اینٹی کرائسٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک ہی لیڈر ہوگا، ایک ہی کرنسی ہوگی، ایک ہی، تو وہ ہاؤ کین ہی کنٹرول، جب آپ کی سارا بایو ڈیٹا اس کے پاس ہو، آپ کی ایون ڈی این اے، آپ کے فنگر پرنٹ، آپ کی ہر چیز پہ آپ بے شک آپ جو کچھ بھی بینک میں یا سیکرٹ آپ ڈالتے ہیں آپ کے کوڈ، لیکن سم باڈی از ریکارڈنگ اینڈ سب کوئی نہ کوئی تو اس کو محفوظ کر رہا ہے آپ کے لیے، اس کے پاس ہر ایک کا ہے. تو دا ورلڈ از ایکچولی کمنگ ٹو اے بگ میس ایکچولی. تو یہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں، لیکن دا بیسٹ تھنگ کیا ہے؟ یس، بفور دیٹ ول ہیپن وی ول بی ریپچرڈ اینڈ وی ول بی ود دا لارڈ. تو اس لیے پھر بھی آپ کو اپڈیٹ جو ہے پروفیسی کے والے سے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کرتی ہیں، کہ خدا کے کلام میں لکھا تھا ڈینیل کے بارے میں کہ لاسٹ ڈیز میں نالج ول انکریز، اور بتھیرے ہوں گے جو اس کی تحقیق و تفتیش کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اور زیادہ سرچ کریں گے، ریسرچ کریں گے. پیپل آر ڈوئنگ ایوری سنگل ڈے. آپ دیکھیں کہ کس قدر ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور کہاں کہاں کیا پہنچ. آپ کی زندگی اس طرح ہو جائے گی کہ یو کانٹ ہائڈ اینی ویئر، یو کانٹ ہائڈ اینی ویئر. اس طرح کا کرتی. چلے آگے ہم یہ اصل میں کہہ سکتے ہیں یہ چرچ جو تھا ریڈیمڈ چرچ، چنے ہوئے لوگ تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وی آر ایکچولی چوزن ون، اور ان کی ٹیسٹمنی سے پتہ چلتا تھا کہ دے آر ایکچولی دا چرچ ڈیپلی یونائٹیڈ ان دا لائف آف گاڈ. یہ ہے جب انٹیمیسی ہم کہتے ہیں. اینڈ نیٹ ٹوگیدر ہم پڑھتے ہیں، نیٹ ٹوگیدر اینڈ دا لائف آف کرائسٹ اینڈ اور ریسیپینٹ آف آن گوئنگ گریس. ٹھیک ہے، جینون سیوڈ کرسچن، نوٹ اے چرچ لائک ہم نے پڑھا تھا دا چرچ آف سردیس. سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھو. اس کے بارے میں پتہ کیا تھا؟ نیم، اس کا نام بڑا تھا اس چرچ کا، لیکن وہ چرچ مردہ تھا. اس کے بارے میں
खुदावंद कहते हैं कि वो डेड चर्च है। और कई चर्चेज में प्रोग्राम बहुत हैं और एक्टिव बहुत है, लेकिन दे आर डेड। और एक चर्च को खुदावंद कहता है कि नॉट चर्च लाइक लोडीसिया, जिसके बारे में था कि आई विल गोइंग टू स्पिट यू आउट, अपने मुंह से निकाल देने को। और ये है वो चर्च जो उसकी इबादत में, शुक्रगुजारी में उसका हमेशा भरा रहता था। इंक्रीजिंग फेथ। अगर हम वर्स 3 में देखें, आ जाए हम जरा अब डिटेल से देखते हैं। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। मैंने जैसे कहा ना, वर्स 4 में लिखा है कि हम मजबूर हो गए हैं, कि हमारे दिल से निकल रहा है कि वी प्राउड ऑफ यू। वर्स 4 पे तो यहाँ पे क्या है कि इतना तुम्हारे चर्च की चर्चा फैला है कि हम पर फर्ज, शुक्र करना तुम्हारे लिए फर्ज हो गया है। और आगे लिखता है, और ये इसलिए कि इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है। दैट इज, क्यों वो फख्र करता है? बिकॉज दैट चर्च इज अ बिग चर्च, दैट इज अ मिलियन एकड़ में चर्च है। बिग कांग्रीगेशन की बात नहीं की उसने, अच्छे ग्रेट पास्टर की नहीं, बिग अच्छी क्वायर की बात नहीं उसने की कि तुम्हारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है, बैंड अच्छा है, और तुम्हारे, उसने इसमें 2-3 चीजों की बातें की है। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि इस फिटिंग कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है। ये है चीज जिसको मॉडल चर्च में खुदा देखना चाहता है, मॉडल चर्च में, कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है। फेथ, इंक्रीजिंग फेथ चर्च है, वो चर्च है जिसका फेथ इंक्रीज हो रहा है और जिनकी आपस में दे आर नीड टुगेदर। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि किस तरह तुम्हें लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो? लव वन एंड अदर, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और बहुत सी चर्चेज की ना बढ़ने, ग्रोथ की वजह यह है, ग्रोथ नहीं होती कि द चर्च में भी बिगेस्ट चर्च है, बैंड अच्छा है, कलीसिया, दे डोंट लव ईच अदर। मैनी चर्चेज हैव दिस प्रॉब्लम। और ये है, वो कहते हैं दिस मस्ट बी डन, कि पर फर्ज हो गया किसी चीज से होता है ना, वो कहते हैं कि हम बाउंड हो गए हैं, हमें ये करना जरूरी हो गया। दिस मस्ट बी डन इज, ये जिसे कहते हैं यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट, ये है। वो कहते हैं, एंड एक और बात है इसमें, शुक्र करना और तारीफ करना किसी की, चर्च की, लोगों की तारीफ नहीं की गई। किसकी? हर वक्त खुदा का शुक्र, नॉट पीपल दोज आर ग्रोइंग इन फेथ, या लेकिन इसके लिए हम सारा जलाल खुदा को देते हैं। ये एक ऐसा, ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पर्सनल ऑब्लिगेशन हो गया। कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ, वाई? बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ एज अ चर्च, एज ए इंडिविजुअल नहीं बात की जा रही, पहले तो चर्च की पूरी बात की, तुम्हारा पूरा चर्च ही इस तरह का है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। और एक और चीज नोटिस करें, इसमें लिखा है तुम्हारे बारे में हर वक्त, ऑलवेज, कभी कभी नहीं, क्योंकि जब भी हमें खबर मिलती है तो तुम्हारे बारे में कि तुम, यू आर इंक्रीजिंग इन फेथ। आगे आके वो कहता है कि तुम सब की मोहब्बत आपस में, हर वक्त शुक्रगुजारी की दुआ और खुदा के आगे दुआ करते हैं। इसलिए वो कहता है, अगर आप फर्स्ट थेस्सलोनियन में एक आए, वजह क्या, क्यों ये हुआ ये सारा कुछ, कम बैक टू फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 3 में वर्स 9 पढ़े प्लीज। उसने लिखा कि तुम्हारे बायस अपने खुदा के सामने हमें जिस कदर खुशी हासिल है, उसके बदला में किस तरह तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र अदा करें। यू आर ग्रोइंग इन फेथ, पहले लेटर में लिखता है कि हमें इसमें बहुत खुशी है,
لیکن ورس 10 میں لکھتا ہے ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں. یعنی کہ ایون یور فیتھ از گروئنگ اسٹل وی وانٹ ٹو سی مور انکریزنگ یور فیتھ. یہ تھی اس کی کہ ان کی ایمان کی اس نے تعریف بھی کیا, لیکن دے کہتے ہیں مور وی وانٹ ٹو انکریز ایکسیڈ ان, اور دیٹ از دا آنسر آف دیئر پریئر. یہاں پر اس نے کہا کہ ہم دن رات بہت دعا کرتے ہیں کہ تمہارا فیتھ اور زیادہ انکریز ہو, یو آر گروئنگ ان فیتھ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں دن رات کہ اور زیادہ بڑھے تمہارا ایمان, ایمان کی کمی کمزوری پوری ہو. لیک آف, اگر دیر از اینی تھنگ لیک ان یور فیتھ, تو ہماری دن رات دعا, تو یہاں پر اس کا آنسر تھا. تو ورس 3 میں اے بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہو گیا ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے فرض ہو گیا کہ جو ہم نے دعا کی یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے. دیٹ از دا آنسر آف ہز پریئر. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں اس نے اس لیے دعا کی ہے. اور ورس 12 اگر دیکھیں, بلکہ 11 میں اب ہمارا خدا اور باپ خود ہمارا خدا یسوع مسیح تمہاری ہماری رہبری کرے. ورس 12 وہ خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے. یہ میں پہلے فرسٹ میں ہوں, فرسٹ تھیسالونیئن میں, جہاں پہ پہلے اس میں لکھا ہے ورس 3:12 اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمی کے ساتھ ہو اور بڑھے. اگین دا آنسر آف ہز پریئر, اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے. دیٹ از دا آنسر آف فیتھ, بڑھے اور آپس میں محبت بھی بڑھے. پال کی یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا دل یہاں پہ کہ کیا اس کا فیتھ ہے اپنے کلیسیا کے لیے, خدا کی کلیسیا کے لوگوں کے لیے. ایک تو ان کا ایمان انکریز ہو اور دوسرا آپس کی محبت بڑھے. یہ تھی اس کی دعا. اس طرح جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمی کے ساتھ. کہ جس طرح ہمیں تم پیارے ہو, عزیز ہو, پھر تمہاری آپس میں محبت ہو اور پھر سب آدمیوں کے ساتھ ارد گرد کے لوگوں میں. ٹھیک ہے, اور پالوس کی یہ دعا جو ہے ایک سچا, کہ تم سچا ایمان رکھتے ہو, ایسا ایمان. وہ کہتا ہے یس یو ہیو فیتھ, دیٹ فیتھ ورکس, جو فیتھ, اور یو نیڈ مور فیتھ. وہ کہتا ہے لارجر فیتھ, گریٹ فیتھ, اسٹرانگ فیتھ, مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. سے ایک طرح سے وہ ان کے ایمان کی تعریف بھی کرتا ہے اور ان کے لیے اور ایمان کی دعا کرتا ہے. پھر آ جائیں 2 تھیسالونیئن میں. اگر ہم ورس 4 پڑھیں, ایک اور چیز, ان کا ایمان تو بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاں, یعنی کہ سراؤنڈنگ میں بہت اور بھی کلیسیاں تھیں اور بھی چرچز تھے. جب ریویلیشن میں جا کے ہم پڑھتے ہیں 7 چرچز کو خط لکھا گیا اسی سراؤنڈنگ میں تھے, لیکن وہ صرف 7 چرچ نہیں تھے, بہت سارے اور چرچ تھے. لیکن یہ 7 خدا نے پک کی جن کو خاص ایک تو, لیکن اس کے بعد کئی دفعہ وہ کہتا نہیں کہ یہ خط دوسری کلیسیاں کو بھی سنایا جائے اس کے بعد, کیونکہ وہاں پر کوئی لے کے جائے اور اس پڑھ کے سنائے. کیونکہ جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا اس وقت تک پرنٹ پریس نہیں تھی, کوئی پرنٹر نہیں تھا کہ کاپی کر کے تو بھیجا جائے. وہ پرسنل ان کو جا کے, اور سب لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے اور سب کے پاس وہ بائبلز بھی نہیں تھے. جو لیٹر آتا تھا وہ فردن جتنی کلیسیاں تھیں ان کو. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہم آپ خدا کی کلیسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں, کہ جس کلیسیا کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم خود تمہارے بارے میں تعریف کرتے ہیں. لیکن اگلی جو بات ہے نا کہ جتنے ظلم, تعریف کیا کرتے ہیں, اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو. ان کا فیتھ اور آپس میں محبت اس لیے نہیں تھے, بڑا سکون سی تو بڑا اچھا سارا کچھ جا رہے تھے. لوگ کہتے ہیں یار وہ فلانی جگہ تے بڑے اچھے لوگ نے اتنے. ان ٹریبولیشن, ان گریٹ ٹریبولیشن, یہ ایک بڑی بات تھی کہ اتنی مصیبتوں اور ظلم کے, اور یہ ظلم اور مصیبتیں ایسی نہیں تھیں کہ لوگ کوئی پتھر مار جاتا ہے یا کوئی تاری گڈی کا شیشہ توڑ گیا, ہوا کٹ دیتی, یا اس طرح دا.
हाँ, ऐसी ऐसी हमारे साथ परसिक्यूशन होती रही। जब हम एक पास्टर फैमी के चर्च में एक नए इलाके में मूव हुए, तो वो ज़्यादा गोरों का इलाका जहाँ पे ग्रोव पार्क में, तो वो इस तरह की हरकतें करते थे। किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने ये कर दिया, और एक दफ़ा मेरी कार के 2 टायर उन्होंने स्लैश कर दिए। तो एक दा तो होंदा है पा के लै जाए बंदा, दूसरी दा ये नहीं कि इस तरह की वो परसिक्यूशन है। चर्च को आग लगाने की उन्होंने कोशिश की, चोरी करने की, लेकिन दैट इज नथिंग कंपेयर टू द परसिक्यूशन दे वर फेसिंग। जिसकी एग्जाम्पल पता कि क्या उसने लास्ट टाइम दी थी, जिस तरह हमें और खुदावंद को यरूशलेम में हमारी कौम से मुसीबतें उठानी पड़ी, तुमको यहाँ पर अपनी कौम से। और उसमें नबियों के कत्ल का जिक्र है, मसीह के जुल्म का जिक्र है, पालूस के जुल्म का जिक्र है। इस तरह की मुसीबतें थी, फिजिकली टॉर्चर, किलिंग, मर्डरिंग इस तरह का हो रहे थे। वो उस मुसीबत में कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो, और उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान ज़ाहिर होता है। यहाँ पे एक चीज़ जो उसने ख़ास बात की है, मुसीबतों और जुल्म में से ही आपके ईमान का पता चलता है। रियल फेथ तब ही पता चलता है जब मुसीबतें हों। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल। अंडर परसिक्यूशन, परसिक्यूशन नेवर डिस्ट्रॉय ट्रू फेथ। हमेशा याद रखें, परसिक्यूशन नेवर डिस्ट्रॉय ट्रू फेथ। ये बाइबल का प्रिंसिपल है। जुल्म और मुसीबतें सच्चे ईमान को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती। इसके लिए मैथ्यू चैप्टर 13 की एक मिसाल देख सकते हैं। आपको अगर याद हो वहाँ पे क्या हुआ था। जीसस टोल्ड अ पैराबल ऑफ सीड सोने वाले, सीड सोवर, बीज बोने वाले की उसने मिसाल दी। मुख्तसर ये है, वहाँ पे जिसकी बात की गई थी, एक बीज पथरीली ज़मीन पर गया, स्टोनी ज़मीन पर, और उसमें वो लोगों की बात की गई जो फ़ौरन कलाम सुनते हैं और खुशी से कबूल कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टोनी ज़मीन होती, गहरा नहीं जाता, जड़ तक नहीं जाता कलाम। तो क्या आता है, और लिखा है, और जब कलाम के सबब से, वर्स 20-21 देखें, मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फॉर ठोकर खाते हैं। ये वहाँ पे आपके सही फेथ का टेस्ट होता है। किसके सबब से? कलाम के सबब से। बिकॉज ऑफ द गॉस्पल तुम पर मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फॉर, ये वो उनका ही डावाडोल होता है जिनका यहाँ पर पता चलता है कि आपका जड़ तक गया ईमान या ऊपर ऊपर का ईमान है। मुसीबत में मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था मार्टर्स इन चाइना की हिस्ट्री में पढ़े, वहाँ की भी जो मार्टर्स की और मिशनरीज़ की लाइफ है, इट्स अमेजिंग कि किस तरह वहाँ जुल्मों में उन्होंने एक, क्योंकि छुप छुप के इबादत करते थे, तो एक जगह पे किसी ने मैंने पढ़ा कि वो कहीं इबादत कर रहे थे, तो कुछ लोग गन्स लेके आ गए। तो उन्होंने सब ने, जिन्होंने गन्स लेके आए उनको मारने के लिए, तो निकाब, उन्होंने हेलमेट टाइप पहने हुए थे। तो उन्होंने ना सब डर गए। उन्होंने कहा कि हम एक चांस देते हैं आपको, अगर तो कोई ये प्रॉमिस करे कि दोबारा हम मसीह का नाम लेके इबादत नहीं करेंगे या डिनाई करता है तो उसको छोड़ देंगे। तो अगर तो कोई जान बचाना चाहता है तो अभी निकल जाए यहाँ से, यू कैन रन। 5 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि तो कितने लोग ना उसमें से भाग के जिन्होंने जान बचा। कुछ लोग डटे रहे, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं भागेंगे, वी आर नॉट डिनाइंग अवर लॉर्ड। जब वो चले गए, उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद किए, बाद में अपने हेलमेट उतारे, कहते अब इबादत शुरू करो, हम सच्चे मसीहों के साथ इबादत करना चाहते हैं। वी वॉन्टेड टू वर्शिप विद ट्रू क्रिश्चियन, वी आर क्रिश्चियन। उनको भगा दिया जो डरे हुए थे। इस तरह की टेस्टिमनीज
کہا ٹھیک ہے. دیر آر مین. صحیح فیتھ کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب مصیبت اور ظلم آتا ہے. ٹرو فیتھ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نیور پرسیکیوشن نیور ڈسٹروائے. جھوٹا کمزور ایمان جو ہے وہ ہمیشہ ڈسٹروائے ہوتا ہے. پرسیکیوشن نیور ڈسٹروائے ٹرو فیتھ. لوک 22 دیکھیں وجہ کیوں نہیں ڈسٹروائے ہوتا ٹرو فیتھ. اس کی بھی وجہ ہے. وائی ناٹ دا ٹرو فیتھ ڈسٹرائڈ. کیوں سچا ایمان آپ کا خراب یا برباد نہیں کر سکتا شیطان. اس کی بھی وجہ ہے. انڈسٹرکٹیبل. دا ٹرو فیتھ از انڈسٹرکٹیبل. اس کو شیطان برباد نہیں کر سکتا. یہ ہے اس وقت کی بات ہے جب سیٹن وانٹڈ ٹو ڈسٹروائے پیٹرز فیتھ. تو خداوند نے اس کو کہا آئی ہیو پریڈ فار یو. کیا دعا تھی اس کی؟ کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے. کیوں سچا ایمان ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا؟ کہ جیزس پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے ایمان کو. ہی پروٹیکٹ یور فیتھ. میں نے تیرے لیے دعا کی. یہ نہیں کہ تجھے تکلیف نہ پہنچے یا تو پرسیکیوٹ نہ ہوئے. یہ نہیں دعا کی خداوند. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور ٹھیک. جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کر. ٹھیک ہے. جب تو ریکوری ہو تو پھر کیا کرنا؟ اپنے بھائیوں کو بھی اس طرح ان کے ایمان کو مضبوط کرنا. اور اس کی ریکوری کب ہوئی تھی؟ جب خداوند نے اس نے ڈینائی کیا تو بعد میں 3 دفعہ اس کو دوبارہ اس کی ریکوری ہوئی. تو پھر اس نے کہا جا میرے بھائیوں کو، جا میری بھیڑیں چرا، جا میرے گلے کو چرا. تو یہ تھی بات کو کہ جب تو مضبوط رہے گا ہو جائے گا تو دین ہیلپ یور بردرس. اس لیے ٹرو ایمان یہ نہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں. بیکاز جیزس پروٹیکٹ اوور فیتھ. وہ ہے اس کے پیچھے اس کی پاور ہوتی ہے. سچے ایمان اس لیے قائم رہتا ہے کہ یسوع اس کو تباہ نہیں ہونے دیتا. وہ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں. نو میٹر ہاؤ ہارڈ سچویشن اور ایونٹس آ جائیں، ٹربلز آ جائیں، کس طرح کی بھی ڈیپ پین ہو آتی ہیں، تو ایماندار کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اب پرسیکیوشن آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیوں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں؟ پرسیکیوشن انسان ایمان کو اسٹرانگ کرتی ہے. مصیبت آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ ہم پہ مصیبت آئے تو واٹ وی ڈو؟ وی رن ٹو گاڈ. وہ ہم کو پش کرتی ہے کہ گو اپنے آپ کو جھک جا، رو خدا کے. یعنی کہ پرسیکیوشن ایکچولی ہمیں خدا کے قریب لاتی ہے مصیبت ہماری زندگی میں. اور کیوں آتی ہے؟ کیوں خدا ہمیں پرسیکیوشن پرابلمس میں آنے دیتا ہے؟ کیونکہ گاڈ ہیو اونلی دس وے ٹو شو ہز گریٹسٹ میریکل ان یور لائف. اگر آپ کی زندگی میں وہ اچھے کام کرتا رہے تو پھر وہ اپنا آپ اچھی اپنی پاور کو آپ کی زندگی میں ڈسپلے نہیں کر سکتا. دیٹ اس کے لیے انسان شکر گزاری کرتا اور شکر گزاری کر اور یہ کام ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کے فیتھ کو انکریز کرنے کے لیے، آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خداوند آپ کی زندگی میں ہارڈ ٹائم لے کے آتا ہے تاکہ تم میرے پاس آؤ اور میں پھر آپ کو اپنی وہ کہتا نہیں کہ اپنے تئی کبھی دکھاؤں، اپنی پاور دکھاؤں. دین یو. ابراہیم کو کیوں خدا نے، کیا خدا کو نہیں پتا تھا؟ اس کے لیے کہ اس کو پتا چلے کہ میرا فیتھ. خدا کو یہ بھی پتا تھا میں اسے کہوں گا اپنے بیٹے کو قربان کر دے، یہ کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہچکچائے گا نہیں. پھر کیوں خدا نے یہ سارا سوری ٹو سے ڈرامہ ہونے دیا؟ مارنا بھی نہیں تھا اس کو، 3 دن کی اس کو ٹربل بھی دی. یعنی کہ خدا کہہ سکتا تھا رات پائے گی نا، کم نائٹ ول کم، اس کو باہر تھوڑا گراؤنڈ سے لے کے تو جا کے ذبح کر دے. وہ بھی کرتا. 3 days that was really swear test. سوچ شیطان بھی تیرے نال گل کر رہا ہے. کئی وقت ہو سکتا ہے فوراً ہوں تو فوراً وہ کر دینا تو شاید وہ لیے ایزی ہوتا. لیکن 3 days تھنک اباؤٹ. میں اپنے بیٹے کو، ایک ہی بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، اور خداوند نے اس کو جتا دیا. اگر آپ ورس پڑھے نا، اپنے بیٹے اسحاق کو لے جسے تو پیار کرتا ہے. اے نام کیا ہے؟ whom you love, take him
to go the Mount of Moriah. 3 दिन की राह पे जा, रात दिन तेरे नींदर भी ना आवे, किस तरह आ सकती है? आप हम पेरेंट्स हैं, हम समझ सकते हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं और ये है खुदा। क्यों खुदा ने कहा कि अब मैं जान गया हूँ, ताकि उसको पता चले आई एम रियली अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम बिलीवर। तो फिर खुदा ने कहा कि वो अपने ईमान से रास्तबाज ठहरा। तो ये था उसको फेथ, और खुदा ने उसके लिए, उसके आने वाले हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए सारे कुछ होने दिया। क्यों? और मैं समझता हूँ कि जब भी मुसीबत आती है, आप जितनी बाइबल में खोल के देख रहे, दे रन टू गॉड, लॉर्ड व्हाट शुड वी डू, हेल्प अस, वी हैव नो स्ट्रेंथ, एंड तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, हेल्प अस लॉर्ड। तो फिर खुदा कहता है लेट मी शो यू। पौलुस रसूल पर मुसीबत आई तो वो कहाँ भागा? खुदा की तरफ। एक ही मुझे नजर आता है जब वो उसने सही 3 दफा 2 Corinthians में पढ़ते हैं ना, he ran to God, और उसके बाद 3 दफा लिखा है उसने खुदा से इल्तमास की 2 Corinthians 12 में। तो उसने he was really in trouble, distress, affliction में था, पेन में था, और उसके बाद उसको वो डीप एक्सपीरियंस हुआ। तो उसके बाद उसने एक ही बात कही कि हैं तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। मैं फिर क्या करूँगा? मैं बेइज्जती में भी खुश रहूँगा, रिप्रोच में भी, तंगी में भी, मुसीबत में भी, आई विल रिजॉइस। क्यों उसने कहा? ज़रा वो पैसे निकाल ले, मेरा ख्याल है थोड़ा सा 2 Corinthians chapter 12 वर्स 7 अगर पढ़े। और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासद ताकि मेरे मुक्के मारे मैं फूल ना जाऊँ। कभी कभी ये भी होता है कि मे बी वी आर रियली ग्रोइंग, अपने आप बड़े रेवोल्यूशन, बड़ा स्पिरिचुअल साढ़े नाल ग्रोथ हो रही है, तो असी प्राइड च ना आ जाइए। तो इसलिए भी कभी खुदा कहता है कि थल्ले आ जाएगा, थोड़ा जा काम डाउन। तो वो खुद कहता है कि खुद उसने इकरार किया कि मुझे इतने मुकाशफे मिले, इतना इल्म खुदा ने नॉलेज दे दिया, जिसको ऊपर तक ले गया खुदा। तो वो कहता है कि इसलिए खुदा ने, यानी शैतान का कासद, मैसेंजर ऑफ सेटन मेरे पीछे लगाता। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास की कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। आगे वो कहता है क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। एक ऐसा अजीब भेद उस पर खुला, एक मिस्ट्री उस पर खुली कि उसके बाद उसने कहा कि अब मैं जब भी मुझ पर ऐसी मुसीबत प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूँगा? मैं उसमें भी खुश रहूँगा। क्यों? वर्स 9 के एंड पे लिखा है ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। जरा इस पावर ऑफ क्राइस्ट में रेस्ट अपॉन मी, हु डजंट वांट दैट। कहता अगर इस तरह ही हो कि तो मैं ये गहरा तजर्बा हासिल कर सकता हूँ, और खुदा की पावर, द ग्रेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्राइस्ट विल स्टे अपॉन मी, फेवर, आई एम हैप्पी विद दैट। किसमें? मैं कमज़ोरी में। आगे कहता है वर्स 10 में, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। That's why we always rejoice in the Lord. तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। वो कहता है ग्लैडली, बड़ी खुशी से, ताकि क्राइस्ट द मसाया, उसकी जो पावर है वो मुझ पर छाई रहे। दैट स्ट्रेंथ फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट आई एम वेल प्लीज्ड। बेइज्जती में, हार्डशिप में, डिस्ट्रेस में, परसिक्यूशन में, रीज़न क्या है कि जब मैं इस हालत में होता हूँ तब ही मसीह की कुदरत, डिवाइन स्ट्रेंथ रेस्ट अपॉन मी। विदाउट दिस
ہر طرح کی تکلیف مصیبت ہم بیئر نہیں کر سکتے. دا پاور آف کرائسٹ. اور یہ ہے جب بھی مصیبت آئے آسک دس کائنڈ آف لارڈ آئی نیڈ یور اسٹرینتھ اپون می. لارڈ آئی وانٹ ٹو انجوائے ایون دس پرسیکیوشن میں، یا جس طرح کے بھی حالات میں آپ کے چل رہے ہوں اس کے لیے خدا سے. تو مور آپ اس کے تکلیفوں میں جائیں گے مور اس کے ریولیوشن آپ پہ کھل سکتے ہیں. بلکہ وہ کہتا ہے کہ کون سی مصیبت، رومنز میں ہم پڑھیں نا، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. تلوار، ننگ، بھوک، حکومتیں، فرشتے، آنے والی چیزیں، موجودہ چیزیں، کوئی نہیں. یہ فیت ہونا چاہیے. Who can separate from the love of Christ? Who can separate us from the love of Christ? Sword, famine, death, even وہ کہتا ہے the things those are coming and things present. بہت اس میں لمبی اس نے لسٹ دی ہوئی ہے. اگر فرسٹ پیٹر میں ایک آیت دیکھیں، فرسٹ پیٹر چیپٹر 1 verse 6 کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے، اگرچہ اب چند روزہ کے لیے ضرورت کی وجہ سے، موسٹ آف ٹائم ہم اپنی نیڈ کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیڈ کے سبب سے، اور نیڈ کے سبب سے بھی آئے تو پھر بھی کہتا ہے صبر کرو، لیکن جب کرائسٹ کے سبب سے آئیں تو دین ریجوائس. دیٹ از دا ٹائم یو ٹو ریجوائس. اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، 7ویں آیت بھی پڑھ لیں. اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے. You know, when you come out from the afflictions, persecution, تو پھر آپ کا فیتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیتھ نہیں ہوتا سٹونی جو پتھریلی زمین پر گرا. وہ کہتا ہے پھر وہ فیتھ کیا ہوگا، آپ کا ایمان کیا ہوگا کہ فانی سونے سے بھی، جو آج دنیا میں ہمارے پاس گولڈ ہیں، تو کہتا ہے اس سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے، اس سونے سے بڑھ کر بھی، مور دین، جس کو ہم کہتے ہیں نا آزمایا ہوا ہوتا ہے کہ جو آگ سے گزار کے کندن جس کو بنایا جاتا ہے، کہتا ہے اس سے بھی پیور اور اس سے بھی اسٹرانگ آپ کا، اس سے بھی قیمتی ہوگا یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. کیوں ہوگا؟ پھر اس کو میں پڑھتا ہوں. اور یہ اس لیے ہے، یہ پرسیکیوشن اس لیے ہے، مصیبتیں اس لیے ہیں کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، آزمایا ہوا آگ سے جیسے گزرتا ہے بندہ، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. کیوں؟ وین لارڈ ول اپیئر، تو کیا ہوگا؟ تمہارے ایمان کے مطابق تمہیں اجر ملے گا. اس میں کیا ہوگا؟ تعریف کے لائق، جلال کے لائق اور عزت کے لائق ٹھہرے گا. ہم پڑھتے ہیں نا، خداوند کہتے ہیں کہ جس کے سننے کے کام ہو، اگر تو غالب آئے تو میں تجھے یہ دوں گا، اگر تو غالب آئے تو میں تجھے دے دوں گا. اف یو اوور کم آئی ول گیو یو دیٹ. تو جب جیزس آئیں گے، لارڈ ول کم، تو ہمارے سب کے جو ایمانداروں کے جو کام ہیں اس دنیا میں رہتے ہو، فیتھ کو خداوند دیکھیں گے، ہاؤ اسٹرانگ یور فیتھ. بلکہ جس کا کمزور ہوگا بیچارہ پہلے ہی، وہ تو یہاں پہ جس کے بارے میں کرنتھی میں پڑھا تھا نا کہ جس کے ردے جو ہیں گھاس بھوس اور لکڑی کے ہوں گے وہ جل جائیں گے، لیکن یہاں پر اس کی تعریف کی جائے گی جس کا ایمان آزمایا ہوا ہو. اور اپنے آگے لکھا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات کو حاصل کرتے ہو. اگر ایک اور بات میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ان کی تعریف کی. ایک اور بات اس سے تیسری ورس کے آخر میں تھی کہ تمہاری محبت آپس میں زیادہ ہو جاتی. اس محبت کی بات نہیں کی جا رہی ایموشنل اور سینٹیمنٹل ٹائپ، جو اس محبت کی بات جو آپس میں محبت جس میں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس، سیکریفیشل لو،
ایک دوسرے کی کیئر، لائک جیزس کیئر اباؤٹ اس، وی کیئر آف ایچ ادر، اس قدر اس لو کی وہ بات کر رہے ہیں۔ چرچ میں ہم سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے وہ محبت جس میں قربانی ہو، جو دوسروں کی کیئر اور دوسروں کے بارے میں فکر ہو تمہیں، کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم ان ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ ایون بلکہ آگے لکھا 4 میں، بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ ورس 5، اور اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو۔ اصل میں یہ شروع سے آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیچنگ آج کی ٹیچنگ کی طرح نہیں تھی۔ شروع سے انہوں نے ان کو ٹیچنگ دی کہ تم مسیح پر ایمان لاؤ گے تو پرسیکیوشن سہنی پڑے گی۔ آج اگر آپ ٹی وی چینل کھول لیں تو آپ کو آئے گا کہ آپ مسیح کو قبول کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی پرفیکٹ، پراسپیرٹی آ جائے گی، ہیلنگ ہو جائے گی، تارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن خداوند تو کہتے ہیں کہ میں سوڈ لے کے آیا، سوڈ ایون ان دا فیملی، سوڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل جب ایمان آزمایا جائے تو وہ مصیبت کی وجہ سے۔ میں اصل میں میرا تھا کہ ہم ایمان میں جب بہت دفعہ گھبرا جاتے، ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ اتنے فیتھ فل ہو کے چل رہے ہیں تو پھر مصیبت کیوں آئی؟ تو اس لیے میرا زیادہ پوائنٹ تھا کہ مصیبت میں خدا آپ کو چانس دے رہا ہے، اسٹے فرم۔ میں اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اسٹے، گھبرانا۔ اور ہم اس سے پہلے ہی مسئلے مسائل یہ کس طرح ہوئے گا، یہ بجائے کہ ہم دعا کریں، اس کے قدموں میں آ جائیں، رن ٹو ہم، ہم دوسرے حل سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر خدا کہتا ہے ٹھیک ہے جی، تینوں ادھر ہی حل ہو سکتا، فلانی جگہ تو یہ ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو موقع نہیں دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ خدا کہتا ہے جسٹ اسٹے ود می، اسٹے ود می، ٹھیک ہے۔ ورس 4 میں لکھا ہے، یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کا ایمان نظر آ رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا ارد گرد کی کلیسیاں۔ تو 5ویں آیت میں لکھا ہے، یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے۔ تھوڑی سی مشکل ہے یہ آیت، لیکن بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کی عدالت سمجھو ہو رہی ہے۔ سچی عدالت یہ ہے کہ ان دس وے یو ول انٹر انٹو دا کنگڈم آف گاڈ۔ یہ عدالت کہ جس کا ایمان آزمایا ہوا سونے سے فانی، سونے سے بھی زیادہ ہو جائے گا، فانی سونے سے بھی زیادہ بیش قیمت، پریشیس ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کا ایمان مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ جب آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو تو آپ کو پتہ ہو اور خدا کو پتہ ہو کہ یہ مصیبتوں میں سے گزر کر آئے ہیں، ان کا ایمان جو ہے ان کی ججمنٹ ہو چکی ہے، then they can enter into the kingdom of God. So those who are weak will not enter the kingdom of God. اصل میں ویک کا اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں نے جب بات کی پہلے کہ فیتھ جو ہے وہ کس طرح، سب سے پہلے فیتھ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کلام سننے سے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام۔ اور پھر آگے اس نے پہلی میں نے ایسے لیے بات کی تھی کہ میں بھی ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، تو ان کے لیے وہ دعا کر رہا تھا کہ میں تمہارا ایمان اور اسٹرانگ ہو، گریٹر فیتھ ہو۔ اگر کمزور ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی آزمائش ٹیمپٹیشن آئے گی تو وہ فال ہو سکتا ہے۔ تو بینگ کرسچن ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں فوراً ہی ہمارا اسٹرانگ فیتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں فیلوشپ رکھنا، بھائیوں سے محبت رکھنا،
तालीम पाना, फेलोशिप रखना, रोटी तोड़ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर फेथ। अगर किसका क्यों ईमान ग्रो नहीं होता, मजबूत नहीं होता, वीक इसलिए होता है जब एक बंदा ईमान रखते हुए भी उसकी ज़िंदगी में ना बाइबल स्टडी है, ना फेलोशिप है, ना चर्च एक्टिविटीज़ है, ना कोई उसकी कोई भी इस तरह की, तो वीक ईमान है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उसके मिसाल है कि वो उसका ईमान जो है पथरीली ज़मीन पे है, जड़ तक नहीं गया। आपने पढ़ी है ना एग्जाम्पल, वो मैथ्यू चैप्टर 13 में जो बीज बोने वाले की, उसमें इसीलिए दी गई है, 3-4 लोगों की मिसाल दी गई है कि कौन सा उन सब ने ईमान रखा। अगर ये पढ़ ले, निकालो ज़रा इसके बारे में, यानी कि जिस तरह आप कह रहे हो ना, इस तरह ही जो डिसाइपल थे वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो फिर बाद में उन्होंने जाके खुदावंद से फिर पूछा कि हमें वो समझा। तो उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ वर्स 18 से लिखा है, बस बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उससे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। एक फिर वो कहता है, और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, समझे, और फील फॉर खुशी से कबूल कर लेता है। ये एक कमज़ोर ईमान वाले की बात की है, ठीक है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है, और जब कलाम के सबब से, देखें कलाम के सबब से, एक तो दुनिया की मुसीबतें हैं, लेकिन एक गॉस्पल की वजह से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फॉर ठोकर खाता है। खुदावंद ने इसकी डेफिनेशन दे दी है कि किस किस तरह का ईमान है और वो उसका क्या एंड होगा, वो ठोकर खाता है। आगे 22 में लगा, और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है, और वो बेफल रह जाता है, विदाउट फ्रूट। आगे जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, ठीक है। Will they enter the kingdom of God or they won't? अब सवाल पता लग गया ना की कह रहे बेटी, कह रहे कि जड़ा कमज़ोर ईमान वाला है वो ही विल एंटर इनटू द किंगडम और नॉट। लेकिन कमज़ोर ईमान ते किसी जगह ते आके तुसी डिनाई कर देंदे हो, फिर की होगे? खुदावंद ने कहा कि अगर डिनाई करोगे तुसी मनो तो मैं भी तो डिनाई करांगा। हाँ जी, मस्टर्ड सीड जो है ना, वो उसके बारे में आप पढ़ा है, सीड छोटा है, जब बोया जाता है छोटा है, लेकिन जब बढ़ता है तो एक बिग ट्री बन जाता है। तो तुमने वो सीड ही रहना। उसका मतलब है कि जब उसको बीज दिया जाता है सीड को, तो वो सीड नहीं रहता, वो फ्रूटफुल होता है, बढ़ता है, बल्कि इतना कि कहते हैं कि वो हवा के परिंदे आके उस पर बसेरा करते हैं। आप दूसरा सीड का क्यों मिसाल दी गई है? वाई इवन गॉड जीसस चूज फेथ एंड सीड? सीड डजंट रिमेन सीड, ही ग्रोज एंड ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो नजर आता है। फ्रूट वही है ना, आप देखें कई दफ़ा कहते हैं यार दरख्त बड़ा हो गया, नो फ्रूट, देन यू कैन सी। उन्होंने क्या लिखा है कि दूसरी अच्छा उन्होंने लिखा था वर्स 4 में, सब में तुम्हारा सब्र ईमान जाहिर होता है, यानी वी कैन सी, पीपल कैन सी योर फेथ थ्रू फ्रूट वर्क्स। वो कहता है कि जाहिर जिसका नज़र नहीं आता। वो मिसाल की किताब में लिखा हुआ है ना कि दूसरे, इसमें लिखा है कि दूसरे इवन तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरी कलीसियाँ तारीफ़ करती हैं। यू आर नॉट एक्चुअली सेइंग समथिंग, यू आर जस्ट, आप सब्र से बर्दाश्त कर रहे हो, फर्मली स्टैंड हो अपने फेथ पे, लेकिन दूसरों में आपका चर्चा हो रहा है। बात हुई है कि आप कई बंदों को देखोगे कि मैनी ईयर्स दे एक्सेप्टेड क्राइस्ट जीसस को, स्टिल
ان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھ کے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کرسچن ہے. چینج، یو ٹرن، فروٹفل. اب کس طرح، میں نے وہی کہتے کس طرح آپ ہم ایک دوسرے کو کرسچن جانتے ہیں کہ ہمارے کاموں سے، فروٹ سے، ہماری لیونگ سٹینڈرڈ سے، ہماری لائف سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے ایون آپ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کسی بھی بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھیں، کھانا گفتگو کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مائنڈ کیا ہے. پالیٹکس کی بات کرتا ہے، فٹ بال کی بات کرتا ہے، فیشن کی بات کرتا ہے، ہالی ووڈ کی بات کرتا ہے، کلام کی بات کرتا ہے، یا فیملی کی. یعنی کہ آپ کو تھوڑی باتوں میں پتہ چل جائے کہ بندے کا یہ کس طرح کا رجحان ہے، اس کا کیا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ آپ جو مرضی بات کریں، وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی کلام کی بات ہی آپ سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے، اندر جو کچھ اندر بھرا ہے وہ. اسی لیے خدا کا، ہاں آپ کے ایک اور بھی یہ جواب ہے، اگر کمزور ایمان ہے تو ہاؤ وی کین گرو ان فیتھ اسٹرانگ. کولوسین 3:16. آپ کی زندگی میں یہ کام ہے. اگر ہم دیکھیں، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، ان ریچلی دا ورڈ آف کرائسٹ. ٹھیک ہے، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم، ایز وی آر ڈوئنگ ڈاکٹرین، اور نصیحت کرو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، اور جس میں ہم ایگزوٹیشن کرتے، اور اپنے دلوں میں اس آگے کہ اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ ان گریس خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. لسن، بڑا اس میں بہت بڑا میسج ہے، لیکن سب سے پہلے تو کیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے کس طرح کلام سے بھر سکتا ہے ریچلی. آپ کا دل میں فار ایگزامپل آپ ایک نیا شخص ہے، اس نے مسیح کو قبول کیا نیولی، اب اس کا دل کیا ہو گیا ہے. مسیح نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی کے اندر ایک بدروہیں تھی، اس کو نکال کے اس نے کیا صاف شفاف کر دیا. اب وہ گھر صاف ہے، لیکن وہ دوسری وہ بدرو جو نکل گئی ہے نا، ایول اسپرٹ، وہ ادھر ادھر جائے گی، دیکھے گی کوئی جگہ نہیں اور ملے گی تو پھر واپس آ کے اٹیک کرتی ہے. اگر آپ اس مثال کو سمجھتے ہو، آپ نے پڑھی ہو، تو کہتے ہیں جب اس کو اور زیادہ صاف شفاف وہ کھلا ڈلا ملتا ہے، وہ اپنے سے بھی بری 7 روحیں لیجنٹ ایون لے کے آئے گی تو پھر اس پہ اندر ریزائڈ کر دے گی. وہ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی یہ کیا، اس کو خداوند نے پاک صاف کر دیا، ڈیلیورنس ہو گئی، تو پھر ایک وہ بدرو پھر واپس آ گئی ہے، پھر اندر اپنے سے بھی کہتے بری ایول اسپرٹ کو لے کے آئے گی، اینڈ دین اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہوگا. وائی از ہیپن دیٹ؟ اس کا اندر جو خالی تھا تو خالی جگہ رہنی نہیں چاہیے تھی. تسی یہ گل کرو، اج اتنے کوئی خالی گھر دیکھ لو نا، ہاں جی خالی گھر ہے ادھر، اگر کوئی توڑ کے دروازہ بھی اندر گھس جائے نا تو بالا اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہاں وہ صرف اس کو یہی کرنا ہے، ڈرنک ہے انہیں سامنے وہ لوگوں نے انہوں نے قبضہ کیتا ہے، ڈرگیاں نے تو اگلے کتے امریکہ کے کینیڈا تے وہ کہتے کہ اسی کڑھ نہیں سکتے بالا. یعنی کہ ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو جو ان کو ایول اسپرٹ، اور ان کو کون نکالے گا؟ جو پاورفل ہوگا، جس کے پاس اتھارٹی ہے اسٹرانگ. تو وہ اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ لارڈ از سیئنگ کہ اگر آپ کو صاف شفاف کر دیا تو اس کو بھر دو. اندر کیا ہونا چاہیے؟ ریزیڈنس ہونی چاہیے کسی چیز کی. اگر اندر کچھ ہوگا، آلریڈی اندر کوئی بس رہا ہوگا تو کوئی نہیں آ کے، جن لوگوں میں لوگ بسے ہوئے ہیں ان کو تو نہیں آ کے کوئی توڑ کے تو اندر اپنا بسنا شروع کر دیتا. تو اس کے لیے کولوسین 3:16 اپنے خالی دلوں کو، صاف شفاف گھروں کو مسیح کے کلام سے کثرت سے ان ریچلی ڈویل ان یو. ٹھیک ہے، تو اس 17ویں آیت میں لکھا ہے تو آپ کے دلوں میں کیا ہونا چاہیے؟ فضل کے ساتھ گیت، مزامیر تو روحانی غزلیں. اور اگر آپ کے دل سے
दुनियावी गज़लें, दुनियावी गाने और इस तरह की निकलती रहेंगी, तो फिर आप समझते हो कि आपका ईमान कहाँ पर है। ये एक ईमानदार के बारे में लिखा है, और उसके बल्कि अगर 15 वर्ष पढ़ ले तो लिखा है तुम इसी के लिए बुलाए गए, यू हैव बीन कॉल्ड फॉर दैट। किए जी 15 वर्ष अगर पढ़ो। And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, ठीक है, and to be thankful. the peace of God will dwell in you, for that purpose you have been called. खुदा ने इसलिए बना, हमारी अपनी कमज़ोरी की वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ईमान में ग्रो नहीं होते। अब यहाँ पे हम एंड करेंगे इसको कि ये असल में खुदावंद कह रहा है कि दैट इज़ किंगडम सेंटर पीपल। Sorry, in one body, that means as a church. चर्च वन बॉडी होने के लिए लिखा नहीं कि आपस में knit together, one body. We all are different part of one body. So that is the body of Christ. ठीक है। अब यहाँ पे उसने देखे सफरिंग, और इसलिए नहीं सफरिंग, इस चर्च का आप फोकस देखें क्या था, हैं? ये खुदा की सच्ची दालों का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। और किसके लिए? दैट इज़ नॉट हैप्पी मैसेज और जस्ट पर्सनल फुलफिलमेंट और सेल्फ सेटिस्फिकेशन और कंफर्ट, बीइंग एप्रिशिएटेड। कई दफ़ा होता है कि ये ऐसा चर्च था जिसमें ना तो अपनी हैप्पीनेस चाह रहे थे, ना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो ना अपनी को फुलफिलमेंट को, यार चर्च जा रहे हैं मेरा तो यह काम नहीं हुआ, मैं नहीं, नो, वो खुदा के बादशाही के लायक होने के लिए ये मुसीबतें उठा रहे थे। टू बी वर्दी टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, ये है देयर मैसेज वाज क्लियरली क्या था, ऑन द किंगडम, जिसके लिए मैथ्यू 6:33 पढ़े, फिर हम बंद करेंगे। 31 से 34 तक पढ़े। इसलिए फिक्रमंद होगा ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मुताज हो। उस समय कह रहे कि इन चीज़ों की फिक्र तुमने नहीं करनी। क्या? 3 चीज़ें, कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इसके बारे में तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों की, यू नीड फॉर दैट। मैंने तुम्हें पैदा किया और मैं तुम्हें ये चीज़ें नहीं दूंगा, ये तो तुम्हारी नीड है, आई विल गिव यू, यू डोंट हैव टू प्रे फॉर दैम, यू डोंट नीड टू। वो कहता है इनके लिए तो गैर कौमें भाग गए, यू डोंट नीड टू प्रे फॉर दैट। मैंने तुम्हें पैदा किया है, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल गिव यू। परिंदे दुआ करते हैं, जानवर दुआ करते हैं, मैं उनको भी देता हूँ, तो तुम तो मेरी खास मखलूक, आई विल गिव यू। लेकिन तुम पहले क्या करो, बादशाही की और उसकी रासबाजी की तलाश करो। तो ये सब चीज़ें तो तुम्हें नीड की वजह से गिफ्ट हैं और तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलती जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। खुदावन असल में हमें चाहता है कि दुनिया में जो टाइम है परसिक्यूशन में, जस्ट उसमें रिजॉइस, अपना फेथ ना लूज करो कहीं। फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव, मोस्ट प्रेशियस थिंग यू हैव इन योर लाइफ, दैट इज योर फेथ, दैट इज क्राइस्ट। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे असल जो रैप्चर के बारे में और उसकी सेकंड कमिंग के बारे में और जजमेंट के बारे में। इट्स वंडरफुल। तो ये ज़रूरी था कि हम इसके बेस पे बात करें। तो होपफुली खुदा ने चाहा तो इसको हम 3 चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। Somebody please.